السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 228 لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات وہ عورتیں جو طلاق شدہ ہیں، یتربصن انتظار کرے بانفسہن خود اپنے آپ میں، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور نہیں حلال جائز ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے قیامت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خامند احق زیادہ حقدار ہے یا پوری طرح حقدار ہیں، ان کے خامند پوری طرح حقدار ہیں، بردہن ان کو پلٹانے لوٹانے کے، فی ذالک اس عدت کے دوران، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت سے لے کر اگلی آیتوں میں طلاق کے احکامات ذکر ہوتے ہیں جو نکاح کے برعکس ہیں، اور طلاق کی حکمت بھی بیان کی تھی کہ طلاق بھی اسلام کے عظیم احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ جس میں بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑے فائدے بھی ہیں، جہاں اگرچہ نقصانات ہیں، اگرچہ یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس کے احکامات بیان کرتے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے وہ انتظار کرے اپنے آپ میں 3 حیض تک، کہ انتظار کرنے کے معنی 3 حیض جب تک نہیں آتے اس وقت تک وہ کسی اور سے نکاح شادی نہیں کرے گی۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ یہ کن عورتوں کے لیے ہے کہ جن کی طلاق رجعی ہو، کہ جس میں خامند کو رجوع کرنے کا حق ہو۔ اگر طلاق بائن ہو جس میں طلاق خامد کو رجوع کرنے کا حق نہ ہو تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، تو ان کو 3 ماہ کا یا 3 حیض تک، اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اگر حیض نہیں آتا تو 3 ماہ، ورنہ حمل بچہ پیدا کرنے تک ان کو جو ہے عدت رکھی گئی ہے، تو جس میں ان کو عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس عدت کے اللہ نے اس آیت کے اندر 2 بڑے فائدے ذکر کیے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی حمل ٹھہرا ہو، رحم کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کا پتہ چل جائے، اس لیے ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، یعنی بلکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہے بچہ وغیرہ ہونے کا، حمل ٹھہرنے کا، تو اس بات کو واضح کریں، بتائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، مطلب کہ اگر وہ چھپاتی ہیں تو حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کے خلاف یہ چیز ہے۔ اس کے تقاضا ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو اور جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، اور جس غلط بیانی کے ہم نے جیسا ذکر کیا تھا کہ بڑے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد عدت کا کیا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامند اس عدت کے دوران کو لوٹانے کا پورا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہو۔ تو صرف خامد ہی نہیں بلکہ بیوی بھی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کو عدت یعنی کہ وقت دیا گیا، ایک مہلت دی گئی کہ تاکہ اپنے معاملات میں سوچ بچار کر کے اور پھر سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کے لیے تیار ہو سکیں اگر ممکن ہو تو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان کا لوٹنے کا ارادہ بنتا ہے تو خامد کو پوری طرح بیوی کو لوٹانے کا حق ہے اس عدت کے دوران، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی بیوی کو تنگ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا، وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ انہی جیسے حقوق جس طرح ان پر ہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ درجہ ہے، وہ درجہ قائم کرنے والا احکم الحاکمین رب العالمین ہے، کہ جو ہر چیز کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کے لائق ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات جو لطیف خبیر ہے، ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا اور گہرائیوں سے پہچاننے والا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں کہ کون کس کے حقدار کس کے لائق ہے؟ تو اللہ کی یہ دی ہوئی تقسیم ہے جس کو ایک مومن مسلمان کو جاننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر حسی اور علمی طور پر بھی سبھی جانتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کیا فرق رکھا ہے جسمانی ساخت کے لحاظ سے، قوت و طاقت و ان چیزوں کے لحاظ سے۔ تو اس لیے مایا ولی رجال علیہن درجہ، لیکن یہ درجہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ بعض مخصوص چیزوں میں ہے۔ جہاں تک نیکی کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت کے حوالے سے ان چیزوں میں دونوں برابر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اس نے اپنے غلبے، عزت اور حکمت کے ساتھ ہی یہ ساری تقسیم کی ہے۔ اس کی بات کی یاد لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق، طلاق ہے مرتانی، دو مرتبہ، طلاق ہے دو مرتبہ۔ مرہ کے معنی ایک مرتبہ، ایک بار، اور مرتان اس کا تثنیہ ہے یعنی دو مرتبہ۔ امساکن، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر رکھ لینا ہے، اپنے پاس رکھے رکھنا ہے، بمعروف، اچھے طریقے سے، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے، باحسان، نیکی کے ساتھ۔ ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لو، واپس لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو تم ان کو دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی، یعنی جو تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے تم کو کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں کو اگر ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ پائیں گے۔ فإن خفتم، پس اگر تم کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، پس پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بہ، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بدلہ دے دے۔ فیما، اس میں، افتدا کے معنی ہوتا ہے کچھ چیز دے کر اپنے آپ کو چھڑانا۔ تو اگر بیوی کچھ اپنے آپ کو دے کر چھڑانا چاہے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں، اگر خطرہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تعتدوها، پس ان کو نہ پھلانگو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بھی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے ان کو پھلانگتا ہے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ظالم ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ الطلاق مرتان، طلاق ہے دو مرتبہ۔ پچھلی آیت میں جب طلاق کے احکامات کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا، اور طلاق کے کچھ احکامات وہاں ذکر کیے کہ طلاق شدہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت کیا ہوگی، اس عدت کے کچھ مقاصد بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب طلاق کے کیف بیان کرتا ہے کہ طلاق کتنی مرتبہ ہے، کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ طلاق جس کا ذکر ہوا سابقہ آیت میں، اس لیے الطلاق، جو طلاق کے ساتھ ال لگا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ال جو ہے کس چیز کا ہے، یہ ال جو ہے وہ کہ سابقہ جو آیت میں ذکر ہوا ہے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو خاص طلاق جس کو لام العہد بولتے ہیں، کہ وہ خاص طلاق جس کا سابقہ آیت میں ذکر آیا ہے کہ جس طلاق میں رجوع کیا جاتا ہے۔ ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ طلاق دو طرح کی ہوتی ہے، رجعی طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے خامند کو، اور بائن طلاق جس میں عورت اس سے الگ ہو جاتی ہے اور خامند کو اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ تو وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا حق ہے وہ کتنی دفعہ ہے؟ الطلاق، وہ طلاق ہے مرتان، دو مرتبہ۔ مرہ کے معنی ایک مرتبہ، ایک دفعہ، اور مرتان کے معنی دو مرتبہ۔ ہم چاہتے ہیں ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ان الفاظ کے معنی پر غور کریں اور ان سے حکم جو اخذ ہوتا ہے وہ بھی لینے کی کوشش کریں۔
سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق جو ہے 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کا ذکر آتا ہے. یہاں پر 2 مرتبہ ہے، آگے تیسری طلاق کا بھی اس آیت کے بعد اگلی آیت میں ذکر آئے گا. تو 3 طلاقیں کیوں رکھی؟ اگر طلاق کا معنی صرف اس عقد کو جو نکاح سے قائم ہوا تھا اس کو کھولنا ہے تو کیا وہ ایک طلاق ہی سے پورا نہیں ہو جاتا؟ 3 طلاقوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، کہ وہ طلاقیں کہ جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری طلاق جب ہو جاتی ہے تو پھر رجوع کرنے کا حق نہ دیا. یعنی 3 طلاقیں کیوں ہیں؟ 3 طلاقوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر طلاق کا مقصد صرف یعنی کہ اس تعلق کو ختم کرنا ہے تو ایک سے ہو سکتا ہے. تو 3 طلاقوں تک گنجائش کیوں رکھی؟ ہاں، اس کی گنجائش اسی لیے رکھی کہ اگر ایک بار طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد افسوس ہوا، ندامت ہوئی اپنے کیے ہوئے پر کہ واقعی ہم نے غلطی کی ہے، طلاق دے کر خاوند کو اس بات کا احساس ہو، عورت کو احساس ہو کہ میں طلاق لے کر غلطی کر لی ہے، خاوند سے الگ ہو کر رہنا میرے لیے مشکل ہے. اور عموماً یہ چیزیں واقعی ہی اس معاملے کے بعد سمجھ آتی ہیں. جب شیطان دل دماغ پر چھایا ہوتا ہے، غصے میں، ناراضگی میں اور طیش میں، اس کیفیت میں، اس وقت خاوند بھی بس تم اب میرے گھر میں نہ رہو، نکل جاؤ یہاں سے، طلاق ہے تم کو. بیوی بھی کہ مجھے طلاق دو، کیوں نہیں دیتے؟ مرد ہو تو طلاق دے کے چھوڑو. اس طرح سے شیطان کی طرف سے کیسے کیسے اکسانے کے انداز ہوتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں، عقل آتی ہے، ہوش حواس قائم ہوتے ہیں، جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا. کیسے ایک لمحے کے اندر ہی گھر برباد کرنے کے فیصلے کر لیے. اور بعض اوقات اولاد بھی ہوتی ہے، ان کے بارے میں سوچ آتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. ہاں، خاوند سوچتا ہے کہ میرا گھر تباہ ہو گیا، بیوی سوچتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی. ہاں، پھر عقل آتی ہے تھوڑی سی. ہاں، پھر جب عقل آتی ہے اور وہ بھی اگر آ جائے تو، کہ شیطان وہ بھی آنے نہیں دیتا. شیطان اسی ان کے بات پر مصر رہتا ہے کہ اسی وہ اپنے جیش تو تیش میں چلتے رہے. لیکن بعض اوقات عقل آ جاتی ہے تو پھر جو ہے عقل آنے پر سوچ بچار ہوتی ہے کہ ہم نے جو چیز کی تھی غلط کی تھی. جو طلاق لینے کا دینے کا معاملہ کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے اندر ہے تو رجوع کر لو. عدت ختم ہوگی تو تب بھی کوئی بات نہیں، دوبارہ سے نکاح کر لو حق مہر دے کر، اور پھر سے اپنے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو. ایک بار ہو گیا ایسا، پھر سے شیطان نے کبھی بھڑکایا، اٹھایا، اور پھر سے جیش اپنے غصہ اور یہ چیز دلائی، اور پھر سے طلاق کے اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی اللہ نے اجازت دے دی. پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت شفقت سے مہربانی کرتے ہوئے عدت کے اندر بھی رجوع کرنے کا حق دے دیا. کوئی بات نہیں، ابھی بھی سوچ بچار کر کے تم پلٹنا چاہو تو پلٹ سکتے ہو، لوٹنا چاہے لوٹ سکتے ہو، عدت کے اندر بھی رجوع کر سکتے ہو اور عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہو. یہ ہے مرتان. اس کے بعد پھر شیطان نے بھڑکایا، اکسایا، پھر تیسری بار طلاق. اس کا مطلب کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، اب کنٹرول نہیں ہے اپنے آپ پر. اب جو ہے ہوش و حواس بالکل اڑے ہوئے ہیں. اب لازماً ان کا الگ ہونا چاہیے. اب ان کو آگے سے مستقبل میں اور مستقبل قریب میں کو ملنے کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اب تیسری بار بھی طلاق دے دی تو پھر اللہ نے ایک پابندی لگا دی، رکاوٹ کھڑی کر دی کہ اب تم نہ ملو. جب تم اس حد تک ہی اپنے آپ کو بے قابو کیے ہوئے ہو اور اس حد تک تمہارے ہوش و حواس تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کوئی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت بھی کرتا ہے. جب بندے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ بگڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے بھی انتظام کرتا ہے. تو یہاں پر پھر تیسری طلاق کے بعد پابندی لگا دی کہ اب تم ایک دوسرے سے نہ رجوع کر سکتے ہو عدت کے اندر بھی، اور نہ عدت کے بعد نکاح کر سکتے ہو. اور اس کے لیے پابندیاں ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کیا ہیں. تو بات کر رہے تھے الطلاق، کہ وہ طلاق جس کا سابقہ آیت میں تم ذکر پڑھ چکے ہو کہ جس میں اور 3 حیض تک یا 3 ماہ تک عدت کے ختم ہونے تک انتظار کرے گی،
وہ طلاق کون سی ہے؟ وہ 2 مرتبہ ہے، جو طلاق رجعی ہے، جس میں رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ تو اور اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ طلاق 2 طلاقیں ہیں، یہ فرمایا کہ مرتان 2 مرتبہ ہے، 2 وقت میں ہے۔ عربی میں مرہ کا لفظ جو ہے وہ ایک وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کام کیا، پھر دوسری مرتبہ میں نے یہ کام کیا، یعنی ایک وقت میں یہ کام ہوا، دوسرے وقت میں دوسرا کام ہوا، اس کو کہتے ہیں مرہ کا لفظ، ایک وقت میں۔ اور 2 مرتبہ مرتان، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی کہ 2 طلاقیں ہیں، ایک ہی وقت میں تم کو 2 طلاقیں دیتا ہوں، 3 طلاقیں دیتا ہوں، 10 طلاقیں دیتا ہوں۔ علامات ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مختلف اوقات میں ہے۔ ہاں، اس طرح اوقات میں ہونے کا معنی ایک وقت میں نہیں ہے۔ اور وہ اوقات بھی کیا ہیں کہ ایک آج اور دوسری کل، ایک اس مہینے اور دوسری اگلے مہینے، جس طرح کہ ہمارے جاہلوں کا فتویٰ چلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں۔ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں مجھے اب تک ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات دی ہوں کہ جو بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو ایک مہینے میں طلاق دے، پھر اگلے مہینے میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے، کہاں سے گڑھا ہے؟ تو مرتان کا بھی جو مفہوم ہے وہ بھی کیا ہے کہ ایک طلاق دے کر، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ طلاق دینے کے بعد کوئی ندامت ہوئی، عقل ہوش و حواس قائم ہوئے، پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو یا تو عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، تو ایک طلاق شمار ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر سے کبھی معاملہ خراب ہوا، بگڑا، طلاق دے دی، اور اس طلاق کے بعد بھی یا تو عدت کے اندر رجوع کر لیا یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، یہ دوسری طلاق ہے، یہ ہے مرتان۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور محقق علماء کا کہنا ہے اس موضوع پر کہ یا لا يقع الطلاق الثاني الا بعد الرجوع او عقد جدید من الاول۔ کیا فرماتے ہیں؟ دوسری طلاق اس وقت تک ہوتی ہی نہیں ہے کہ جب تک پہلی طلاق سے رجوع نہ کیا ہو عدت کے اندر، یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح نہ کیا ہو۔ ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق دے دی، ابھی تک پہلی طلاق سے رجوع کیا ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسری طلاق بھی پہلی طلاق کے اوپر ہی جا رہی ہے، تیسری طلاق بھی پہلی طلاق کے اوپر ہی جا رہی ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کو مارا جا رہا ہے، مرے ہوئے کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس لیے 2 طلاقوں کا یا ایک سے زیادہ طلاق کا جو صحیح تصور ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ ایک وقت میں ہو یا مختلف اوقات میں بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک سے زیادہ طلاق اسی وقت شمار ہوگی جب پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا یا دوبارہ سے نکاح کر لیا عدت ختم ہونے پر، پھر دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر لیا یا دوبارہ سے نکاح کر لیا عدت ختم ہونے پر، پھر تیسری طلاق، اس طرح سے طلاقیں شمار ہوں گی۔ اگر رجوع نہیں کیا، طلاق دینے کے بعد پھر دوسری پھر تیسری، وہ پہلی طلاق کے اوپر ہی ساری طلاقیں جا رہی ہیں، وہ الگ سے کوئی نئی طلاقیں نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو ہمارے عام لوگوں سے ہٹ کر بلکہ بعض پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے مرتان کا جو مفہوم ہے، اور یہی وہ مفہوم ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے نظر آتا ہے، اور جو اصل طلاق کے مقاصد میں سے ہے۔ ہم نے جو ذکر کر رہے تھے کہ طلاق کا مقصد بھی ایک سے زیادہ کیوں رکھا ہے طلاق، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں پر شفقت ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے، کہ تاکہ سوچ بچار کے موقع ملتے رہیں اور رجوع کرنے کے راستے کھلے رہیں، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے۔ اس میں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے کہ جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ۔ ہاں، ان 2 طلاقوں میں جس میں رجوع کرنے کے لیے تم کو اختیار دیا گیا ہے، اگر تم نے رجوع کرنا ہے، رکھنا ہے بیوی کو، تو وہ بھی رکھنا، کیوں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ، پس یا تو اس کو رکھ لو اپنے پاس۔ اصل امساک کے معنی کسی چیز کو پکڑنا، لیکن یہاں پر بیوی کو بسانا ہے، تو اس کو بساؤ اپنے ساتھ۔ کس طرح سے؟ بمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، اور خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، اور جو اصل خاوند بیوی کا تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو قائم کرتے ہوئے۔ یہ معروف کا لفظ جو ہے اس میں بڑا کچھ آتا ہے، وہ ساری چیزیں آتی ہیں
کہ جو ازدواجی تعلقات کے لیے ضروری ہیں اور جو اصل نکاح کے مقاصد ہیں۔ معروف کے اس لفظ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب بیوی کو بسانا ہے، رکھنا ہے، تو تب بھی اچھے طریقے سے، او تصریح سین کے ساتھ یہاں پر، کہ چھوڑ دینا، بے احسان، اور چھوڑنا بھی ہے تو بھی احسان کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے۔ دیکھیے اسلام کی عظمت کیا ہے۔ طلاق کا معاملہ عام طور پر ناراضگی میں، ناچاکی میں، حالات کے خراب ہونے پر پیش آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر چھوڑنا بھی ہے تو تب بھی یہ نہیں کہا کہ صرف اچھے طریقے سے، بلکہ احسان کا نام دیا، کہ احسان کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی سے اس سے بڑھ کر نیکی کی جانا، کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، آپ اس سے بڑھ کر اس کا جب بدلہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو اس کو کہتے احسان۔ اور ویسے احسان کا لفظی معنی لغت کے اعتبار سے حسن سے، احسن سے، کس چیز کا بہت اچھا ہونا، بہت بہتر ہونا۔ تو یہاں پر احسان کا لفظ ہی ہم کو معنی دیتا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی ہے، رخصت بھی کرنا ہے، الگ بھی کرنا ہے بیوی کو طلاق دے کر، اس کو اپنے ساتھ نہیں بھی بسانا، تو تب بھی اس میں احسن سے احسن، بہتر سے بہتر جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کرو، اخلاق و کردار میں بھی، بات چیت میں بھی، معاملات میں بھی، اور ہر چیز میں۔ اور ہم آگے چل کر پڑھیں گے اس احسان کے اندر کیا کچھ آتا ہے، کہتا کہ اس موقع پر بھی بیوی کو رخصت کرتے ہوئے بھی کوئی ہدیہ گفٹ دے کر پہ اس کو رخصت کرو، ایسے نہیں۔ ہمارے جاہلی اور ظالمانہ گموار ماحولوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کہ احسان تو کیا کرنا، دینا تو کیا، جو دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے ترماتا آگے، کیونکہ یہ جاہلیتیں آج کے نہیں پرانی چلی آ رہی ہیں، اور یہ شیطانی انداز جو لوگوں کے بہت سابقہ زمانوں سے چلے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کر دی یہاں پر، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، اور جو چیز حلال نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے، وہ حرام ہوتی ہے۔ ہمیں اس لفظ سے ہی سب سے پہلے حکم معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو چیز بیوی سے لے رہے اس کو دینے کے بعد وہ کیا ہے، وہ حلال نہیں، وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لے لو، واپس لو، مما، اس میں سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو ان کو دے چکے ہو تم، شیئاً، کچھ بھی، تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہے، معمولی سا اگر کوئی 1 روپے کی چیز کا گفٹ دیا ہوا ہے، یا کوئی بڑی چیز دی ہے، کچھ بھی تم نے ان کو جو دیا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ اس میں سب سے پہلے حق مہر ہے، حق مہر جو تم نے ان کو دیا ہے، کیونکہ حق مہر کا معنی کہ وہ بیوی کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اور خصوصاً اگر نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے، خاوند بیوی کا میل ملاپ ہو جاتا ہے، اور حق مہر مقرر ہو چکا تھا یا نہیں بھی ہوا تھا، تب بھی عورت جو ہے مکمل حق مہر کی مالکہ بن جاتی ہے، وہ مہر اس کا بن جاتا ہے، خاوند اس میں سے ایک پائی پیسے کا بھی مستحق نہیں ہوتا، سوائے کہ بیوی اپنی خوشی سے جو اس کو دینا چاہے دے دے، یا چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ تو حق مہر بھی تم دیا ہوا واپس نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی ہدیہ گفٹ کے طور پر زیور دیا ہے، پہنایا ہے، تو اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ کوئی کپڑا دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے۔ اور کوئی کسی طرح کا کوئی گفٹ عام طور پر جو آج کل دلائے جاتے ہیں، اس کو واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ جب تک تعلقات اچھے ہوتے ہیں اس وقت تک بڑا لین دین، بڑی او بھگت اور بڑی گفٹ اور ساری چیزیں، اور جب شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پھر پہلی بات تو دل میں افسوس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں دیا تھا، اور پھر آگے شیطان مزید بھڑکاتا ہے کہ جو دیا ہے اس کو واپس لو۔ اور اسلام کے اخلاق و کردار میں کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء فی قیئہ یقیء ثم یعود فی قیئہ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ہدیہ دے کر، کوئی تحفہ دے کر، کوئی گفٹ دے کر اس کو واپس لیتا ہے، بات صرف بیوی کی نہیں، کسی سے بھی، کسی کو بھی ہدیہ دے کر، گفٹ دے کر جو واپس لیتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اپنے جو اندر پیٹ کے اندر نکالتا ہے اور پھر اسی کو چاٹتا ہے۔ بات بڑی قبیح قسم کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ایسی بات اگرچہ آپ کرتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی چیز کرنا پڑتی ہے لوگوں کو کسی بات کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ ایسا کام کرنے والے کیسے گھنونے لوگ ہیں، کتنے قبیح لوگ ہیں، ان کا یہ عمل کتنا گرا ہوا اور کتنا گھنونا کام ہے کہ آدمی کسی کو ہدیہ دے کر، گفٹ دے کر، کوئی چیز دے کر اسے واپس لے، کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر تو خاوند بیوی کا معاملہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے خیرکم اہلی کا آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، کہ جس سے گھنونا کو دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ کسی عام آدمی کو ہدیہ گفٹ دے کر واپس لینا کتے کی طرح کام ہے، تو بیوی کو دے کر کوئی چیز لینا، واپس لینا، اس سے بڑھ کر اور قباحت کیا ہوگی؟ تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں تمہارے لیے حلال، ان تأخذوا، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، جو تم ان کو دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی، ان کو وہ چاہے خرچے کے طور پر دیا ہے، ان کو ہدیہ گفٹ کے طور پر دیا ہے، کسی انداز میں جو ان کو دے چکے ہو، ان کی ملکیت میں دے چکے ہو، اس میں سے کچھ بھی تم کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ان کو نہیں دی، گھر کی ضرورت کے لیے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں یہ چیز رکھتے ہیں، جس کو بھی ضرورت ہوگی استعمال کر لے گا، ہاں وہ الگ چیز ہے، اس میں بیوی کا صرف بیوی کا حق نہیں بلکہ گھر کے افراد کا حق ہے، اور خاوند کا بھی اس پر حق باقی ہے۔ لیکن یہاں پر بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو بیوی کو جو کچھ دیا جا چکا، وہ چاہے معمولی سا دوپٹہ بھی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، اس میں سے کچھ بھی لینا یہ حلال نہیں بلکہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لینے والا گناہ کر رہا ہے، جو چیز لے رہا ہے حرام کے طور پر لے رہا ہے، اور لے کر جب اس کو استعمال کرے گا تو اس کو حرام کے طور پر استعمال کرے گا، کہ جس کا قیامت کے دن اس کو جواب دہ ہونا ہے کہ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ ہر انسان اس کو جواب دہ ہونا ہے کہ مال کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کو دیے ہوئے ہدیے گفٹ واپس لینا اس طرح کے حالات میں، طلاق کی نوبت جب آتی ہے تو کتنا گھنونا جرم ہے، کتے کی طرح کی ہوئی قے کو چاٹنا یا اس سے بدتر ہے۔ الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، لیکن یہ حکم ہر حالت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی اس کی گنجائش، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا، مگر، ان یخافا، کہ اگر دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر بیوی کو ڈر ہو، یہاں پر حقیقت میں اس جملے کے اندر جو ہے وہ حکم بیان ہو رہا ہے خلا کا، خلا، خا لام عین، خلا، خلا کے معنی کہ جس میں بیوی جو ہے وہ خاوند سے الگ ہونے کے لیے مطالبہ کرتی ہے اور الگ ہوتی ہے۔ اصل اللہ نے طلاق کا اختیار جو ہے خاوند کو دیا ہے، اور اس کا حق خاوند کو دیا ہے، اور اس میں بھی جس طرح ہم سابقہ آیت میں پڑھ چکے ہیں اور آیت کے شروع میں بھی اور آگے بھی پڑھیں گے ہم مزید، اس کے بھی قواعد و ضوابط رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ حق اس کو دیا ہے تو جیسے چاہے اس حق کو استعمال کرتا رہے، بلکہ اس کے بھی قواعد و ضوابط رکھے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بیوی خاوند سے الگ ہونا چاہتی ہے، خاوند اس کو الگ نہیں کرنا چاہتا، یا تو اس لیے کہ اس کو ویسے محبت ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا، یا اس لیے کہ اس کے مال خرچ ہوا ہے اور بیوی یعنی کہ بد مزاج ہے، اس کے لائق نہیں ہے اس کے گھر میں رہنے کے، اس کو پسند نہیں، یعنی کہ معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ بیوی جو ہے اس طریقے سے اس کو طلاق دے کر اپنا سارا مال بھی ضائع ہو اس کا۔ اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر ایک دوسرے کے مزاج کا پتہ تبھی چلتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ہوتا ہے۔ اب جس طرح ہمارے کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول بہت سہانے ہوتے ہیں، کہ جب ڈھولوں کی آواز اگرچہ یہ مثال اچھی تو نہیں ہے تو یعنی بے حیائی کی دنیا کی مثال، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ دور کے ڈھول جو ہے اس کی آواز اتنی وہ کان پھاڑنے والی نہیں ہوتی جو قریب کے ڈھولوں کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بھی جب معاملات ابھی دور دور کے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کے، اس وقت اور چیز ہوتی ہے، جب میل ملاپ ہو جاتا ہے ایک گھر کے اندر، ایک چھت کے نیچے، ایک کمرے کے اندر،
کٹھا رہنا ہوتا ہے اس وقت پھر مزاج کچھ اور بدل جاتے ہیں، پھر وہ کافی حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بعض اوقات پہلے پتہ نہیں چلتا کہ حالات کیا ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کیسی ہے، خاوند کیسا ہے، بعد میں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل تو جیسا بتایا ہے کہ خاوند کو حق دیا ہے طلاق دینے کا، اور بیوی اگر نہ چاہے اس کے خاوند کے ساتھ رہنا تو اس کو بھی اجازت دے دی، اس کو بھی رستہ دے دیا کہ وہ بھی اس خاوند سے کیسے الگ ہو سکتی ہے، اور اس کو الگ کرنے کے لیے، الگ ہونے کے لیے خلا کا رستہ دے دیا۔ خلا کا رستہ کیا ہے کہ یا تو بیوی کو خاوند پسند نہیں ہے، پسند کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی لحاظ سے، کہ وہ فرض کرو دینی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں ہے، بدصورت ہے کہ جس کی بدصورتی ناقابل برداشت ہے، جس طرح کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی خلا تھی، آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے خاوند ثابت بن قیس پر کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ان کے دین کے لحاظ سے نہ ان کے اخلاق کے لحاظ سے، اور واقعی ہی بہت جلیل قدر صحابی تھے، اپنے دین و ایمان کے لحاظ سے بہت عظیم شخصیت تھی، اور بلکہ انصار کے مدینہ کے بہت بڑے خطیب تھے، ان کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت دے رکھی تھی، لیکن شکل و صورتیں اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے کہ مجھے ان کے اخلاق و کردار پر، ان کے دین پر تو کوئی اعتراض نہیں، بہت عظیم آدمی ہے، لیکن شکل و صورت ایسی ہے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر پاتی، گوارا نہیں کر پاتی۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر نہ ہو تو میں اس کے منہ پر تھوک دوں، یعنی اس حد تک نفرت ہے دل میں شکل و صورت کے لحاظ سے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، یعنی ان کے حق میں اللہ کی گناہ فرمانی کر بیٹھوں۔ دیکھیے یہ ہے اصل ایمان، کہ الگ بھی ہونا ہے، خاوند کو چھوڑنا بھی ہے، تو یہ نہیں کہ اس کی برائیاں بیان کر کے کہ بڑا کوئی بے ایمان ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بلکہ اس کی خوبیاں بیان کر کے۔ اور چھوڑنا بھی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ممکن ہے اس کا حق ادا نہ کر سکوں اور اللہ کے ہم مجرم ٹھہر جاؤں، کیونکہ ایک آدمی سے جب محبت نہیں ہے، دلی طور پر تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک نفرت کا انداز ہے دل میں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، انسان کا اپنے اوپر ان چیزوں پر کنٹرول اختیار نہیں ہوتا۔ تو جب ایک محبت نہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، یا اس طرح کی چیز دل کے اندر ہے، تو پھر حق ادا تو کیا کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، زیادتیاں ہو سکتی ہیں۔ تو کہتی ہے کہ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، تو میں چاہتی ہوں اس سے الگ ہو جانا، یعنی اس سے خلا لے لینا۔ تو آپ فرماتے ہیں اطر الدین علیہ حدیقتہ، کیا تو اس کو جو اس نے تجھے جو باغ دیا ہوا ہے حق مہر کے طور پر، کیا تم اس کا وہ باغ واپس لوٹاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کو لوٹاتی ہوں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ اگر وہ زیادہ بھی چاہتا ہے میں زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا باغ اس کو واپس کر دو، اور اس کو اپنے سے الگ کر دو، وطلقھا تطلیقا، اس کو طلاق دے دو۔ اور بعض روایتوں میں طلاق کا لفظ نہیں، آپ نے خلا کے ان کو الگ کر دیا۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ خلا کہ جس میں اللہ نے ایک اور بندوں پر انعام کیا ہے، کہ اگر عورت کو خاوند سے جان چھڑانا ہو، اس لیے نہیں کہ وہ یعنی کہ خاوند سے جان چھڑانا ہو اس کے کسی اس طرح کی کمزوری کی وجہ سے، کسی شکل و صورت کا معاملہ ہے، یا کوئی اخلاق و کردار کا معاملہ ہے، یا جسمانی طور پر کمزور ہے، اس کے حق پورے نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو اس میں اس کو حق ہے طلاق لینے کا، خلا لینے کا، لیکن اس حق کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت بھی خاوند سے بغیر کسی جائز، کسی معقول وجہ سے خلا مانگتی ہے، خلا لیتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یعنی اس حد تک یہ گناہ کا کام ہے، جرم ہے، کہ بغیر کسی معقول وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے وہ خلا لینا، الگ ہونا، اور شرعی عذر یا ایک معقول وجہ جو ہم نے حدیث میں ذکر کی ہے، تو اس حالت میں عورت خاوند سے الگ ہو سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ اور بعض حالات میں خاوند بھی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے خلا لینے پر۔ یہاں پر تو عورت خود چاہتی ہے خاوند سے الگ ہونا، لیکن بعض حالات میں خاوند بھی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے خلا لینے پر۔ وہ کیا ہے؟ جس کا اللہ فرماتا ہے
جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ، اگر یہ تم دیکھو اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلے طور پر بے حیائی کو آتی ہوں، بد مزاج ہوں، بگڑا مزاج ہے، بد زبان ہے، گالی گلوچ ہے، طعن و تشنیع ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں، یا بلکہ بعض اوقات اس سے بھی مزید آگے بڑھ کر بدکاری بے حیائی ہے، خاوند کو تنگ کرتی ہے، بد مزاجی ہے اس کے ساتھ خاوند کے گھر والوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اللہ اجازت دیتا ہے کہ ایسی عورت کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ یہاں پر جرم جو ہے وہ خاوند کا نہیں ہے، خاوند چاہتا ہے بسانا، لیکن عورت بد مزاج ہے، عورت اس کا دماغ خراب ہے، وہ خاوند کو پریشان، اس کے گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے خاوند کو بھی کہ وہ اس کو مجبور کر سکتا ہے خلا لینے پر، یعنی مجبور کرنے کا معنی کہ گھر کے معاملات ایسے رکھے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ وہ واقعی ہی اپنی جان چھڑانے پر مجبور ہو جائے۔ کس لیے؟ کیونکہ اصل یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی مالی ذمہ داریاں ہیں خاوند کی ہیں، حق مہر خاوند نے دینا ہے، اور اصل یہ ہے کہ حق مہر ایک معقول مقدار میں دیا جائے کہ جو خاوند کی بیوی کی حیثیت کے مطابق ہو، اور اس طرح گھر بنانا، گھر کو بسانا، گھر کی ضروریات مہیا کرنا ساری خاوند کی ذمہ داریاں ہیں، اور بعض اوقات یہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے خاوند کے بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس لیے ابھی اگر اتنی بڑی چیز خرچ کر چکا ہے، اتنا بڑا مال خرچ کر چکا ہے خاوند اس عورت پر، اور پتہ چلتا ہے کہ عورت بد مزاج ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو کوئی شک نہیں کہ خاوند کا اگر ایسے چھوڑ دیتا ہے طلاق دے کر تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ایسی بد کردار عورت کے حوالے سے، بد مزاج عورت کے حوالے سے اجازت دی گئی ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ حتیٰ کہ وہ خود خلا لینے پر مجبور ہو تاکہ خاوند کو اس کا دیا ہوا حق مہر اس کو واپس مل جائے۔ اور یہاں پر بھی اصل یہ ہے کہ دیا ہوا حق مہر واپس لے، ہاں جو چیزیں ہدیہ کے گفٹ کے طور پر دے چکا ہے، ہم جس حساب کا الفاظ میں پڑھا ہے وہ لینے کا حق نہیں ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کر سکیں گے۔ اللہ کی حدیں یہاں پر کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق ہیں کہ خاوند دیکھے کہ بیوی بد مزاج ہے، میں اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتا، بیوی دیکھے کہ خاوند کے ساتھ میری محبت نہیں ہے، میں اس کی خدمت نہیں کر سکوں گی، اس کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرنے کا میں کام نہیں کر سکوں گی، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جب دونوں کو ڈر ہو، خاوند کو یا بیوی کو یا دونوں کو، کہ ہم وہ پوری نہیں کر سکیں گے، دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اجازت دیتا ہے کہ پھر تم جو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ لے سکتے ہو، اور لینے کا معنی حق مہر لے سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پس اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ جو مال جو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی اگر دونوں خاوند بیوی یا بیوی سمجھے کہ میں خاوند کا حق پورا نہیں کر سکوں گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر بیوی پر کوئی گناہ نہیں دینے پر، اور خاوند پر کوئی گناہ نہیں لینے پر، کہ بیوی کچھ مال دے کر، چاہے وہ پورا حق مہر دے دے یا کچھ حق مہر جو خاوند جس کا مطالبہ کرے وہ دے کر جو ہے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ اب دینا کتنا ہے؟ خلا کرواتے ہو بیوی کو کتنا دینا ہوگا؟ ہمیں ثابت بن قیس کی جو حدیث ہم نے ذکر کی تھی اس میں صرف حق مہر کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے صرف بیوی کو حق مہر واپس لوٹانے کا حکم دیا، اور اس لیے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ اس حالت میں، خلا کی حالت میں، بیوی صرف حق مہر لوٹائے گی، یا اگر خاوند اس سے بھی کم پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ جس پر خاوند راضی ہوا ہے وہ لوٹائے گی، حق مہر سے بڑھ کر نہیں لوٹائے گی، اور اصل یہی ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں دوسرے کہ اس میں خاوند بیوی کی آپس کے اتفاق کی بات ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اللہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت جتنا مال دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے، تو یہاں پر کوئی حد نہیں رکھی گئی، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کی تفسیر، حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے۔ علی کل حال احتیاط کا تقاضا اس میں یہی ہے کہ خلا کی شکل میں یا خلا کی کیفیت میں جو ہے اس حالت میں خاوند صرف دیا ہوا حق مہر واپس لے، اس سے زیادہ واپس نہ لے، تو یہی ہونا چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی حدوں کی طرف آئیں، خلا کیا ہے؟ طلاق ہے یا کہ الگ ہے؟
خلا حقیقت میں طلاق نہیں ہے۔ خلا جو ہے وہ خاوند بیوی کے اس رشتے ناطے کو تعلق کو ختم کرنا ہے ایک مخصوص انداز سے جو عورت کی طرف سے بیوی کی طرف سے ہے، جبکہ طلاق ہوتی ہے خاوند کی طرف سے۔ اس لیے علماء کے صحیح قول کے مطابق جو ہے خلا طلاق نہیں ہے۔ اس لیے فرض کرو کسی آدمی نے اپنی بیوی کو پہلے طلاق دی تھی، اس کے بعد بیوی نے اس سے خلا لے لی، تو یہ خلا اس کی دوسری طلاق شمار نہیں ہوگی، بلکہ ابھی تک اس کی ایک ہی طلاق ہے۔ وہ چاہے تو اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا خلا چونکہ بیوی کی طرف سے خاوند کی طرف سے نہیں ہے، اور بیوی لیا ہوا حق مہر واپس دے کے اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے، اس لیے خلا کے دوران خلا کی عدت ہوگی، لیکن اس عدت کے دوران خاوند کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور خلا کی عدت کتنی ہے؟ خلا کی عدت ہے 1 ماہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا 3 ماہ، یہاں پر 1 ماہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر خاوند کے لیے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، صرف 1 ماہ کی عدت رکھی گئی ہے تاکہ حمل کا پتہ چل جائے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، چاہے آج کے سائنس لیبارٹریوں سے اسی دن کیوں نہ پتہ چل جائے، تب بھی 1 ماہ عدت گزارنا ہوگی۔ تو خلا کی عدت 1 ماہ ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق، اور اس میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن کسی وقت بھی خاوند بیوی رضامند ہو جاتی ہے، اور خاوند بیوی پھر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے خلا کے حوالے سے۔ اور اس میں مزید یہ بھی کہ خلا کے لیے خاوند کی رضامندی بھی چاہیے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جس طرح نکاح عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایسے ہی خلا بھی ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے کہ جس میں خاوند کی رضامندی چاہیے۔ رضامندی ہونے کا معنی کہ خاوند کے علم میں ہو اور قاضی اس کو بتائے۔ یہ آپس میں بھی خلا کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی ویسے، لیکن اگر قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے تو قاضی اس کو بتائے کہ تمہاری بیوی تم سے خلا لینا چاہتی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلا کر اس کو بتایا، اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ لیکن اگر خاوند خلا دینے کے لیے تیار نہ ہو اور بیوی خلا لینے پر مصر ہو، اور حق بجانب بھی ہو، واقعی اس کا حق بنتا ہو خلا لینے پر خاوند سے کہ واقعی بیوی اس کے ساتھ رہنا اس کا ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہاں پر پھر قاضی مجبور کر سکتا ہے خاوند کو خلا دینے پر، اور نہ بھی خلا دے تو خلا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ خلا کا فیصلہ کر سکتا ہے خود بھی قاضی، اور دونوں کو الگ کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلا جو ہے وہ ایک عقد ہے۔ عقد ہونے کا معنی ہے کہ خاوند کا اس میں ملوث ہونا، خاوند کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ خاوند کے علم کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تھے خلا کے حوالے سے چند یعنی اہم احکامات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہ پھلانگو۔ کون سی اللہ کی حدیں ہیں؟ یہاں پر کسی کے قتل کے بارے میں قتل کا حکم تو نہیں کہ ذکر پڑھ رہے ہم، چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات تو نہیں پڑھ رہے ہم، یہاں پر کوئی اور اس طرح کی چیز تو نہیں، یہاں پر تو ہم نکاح طلاق کے احکامات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی حدیں قرار دیتا ہے، جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا دین ہی اللہ کی حدیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے وہ قتل کے بدلے میں قصاص ہو، چور کا ہاتھ کاٹنا ہو، چاہے وہ نکاح طلاق کے احکامات ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم روزے کے احکامات پڑھتے ہوئے بھی کیا پڑھا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، جس سے پتہ چلتا کہ دین کے سارے احکامات ہی اللہ کی حدیں ہیں، جن کو پورا کرنا ضروری ہے، جن کو پھلانگنا، جن کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ اور حد کا نام دینے کے اندر ہی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جس طرح کو بارڈر ہوتا ہے، اس بارڈر کو کراس کرنا جرم ہے، اور جرم کے کرنے والے کی سزا ہوتی ہے، اور بعض اوقات سزا دنیا کے اندر موت تک بھی پہنچتی ہے، قتل تک بھی پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کو حدیں قرار دے کر ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ہمارے بہت سے سیکولر لوگوں نے جو دین کو صرف نماز روزے کے اندر سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور نکاح طلاق کے مسائل ہوں، ان کے معاملات ہوں، وہاں پر ہندوؤں کے رسم و رواج چلتے ہوں، وہاں پر اپنی منمانی چلتی ہو، جو دل میں آیا کر دیا، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین، ہر دین کا ہر حکم اللہ کی حد ہے۔ جب تک پورے دین پر نہ چلیں گے، پورے احکام کو لے کر نہ چلیں گے، اللہ کا دین قابل قبول نہ ہوگا۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدیں قرار دینے کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا پورا دین یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، اللہ کی ان حدوں کو پار نہ کرو، ان کو نہ پھلانگو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ان کو توڑتا ہے، چاہے وہ طلاق کے نکاح کے احکامات بھی کیوں نہ ہو. فاولئک هم الظالمون، اصل ظالم اصل مجرم یہ ہیں کہ جو اللہ کے ان حکموں کو چھوڑ کر جو اللہ نے نکاح طلاق کے بارے میں جاری کیے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حکم جاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو رب بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے حکم جاری کرتے ہیں، ان کو رب بنا لیتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ اصل مجرم دنیا کے ظالم یہ لوگ ہیں. اور یہاں پر ظلم کس پر ہے؟ اپنی جان پر بھی ظلم ہے اور بندوں پر بھی ظلم ہے کہ جو اللہ کی حدیں توڑ کر غلط حکم دے کر غلط فتوے دے کر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. اور اللہ کے بارے میں جرم ہے، اللہ کے بارے میں ظلم ہے کہ اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جاتی، اس کے حکم کو اپنایا جاتا، نہ کہ اس کے حکم کو توڑا جاتا. دوبارہ دیکھیے اس آیت کو. الطلاق مرتان، طلاق ہے 2 مرتبہ، 2 دفعہ. فامساکم بمعروف، پس پھر رکھ لو بیوی کو، بسا لو، بمعروف اچھے طریقے سے، او تسریح یا اس کو رخصت کر دو، اس کو جدا کر دو، باحسان چھوڑ دو اس کو احسان نیکی سے. ولا یحل لکم، اور نہیں حلال جائز تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم واپس لو، مما اس میں سے آتیتموہن جو ان کو دے چکے ہو تم، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ تم اگر دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ پائیں گے. فإن خفتم پس اگر تم کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ پائیں گے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بھی اس میں جو عورت اپنے آپ کو فدیہ دے کر چھڑا لے، یعنی نہ عورت کو دینے پر گناہ ہے اور نہ خاوند کا لینے پر گناہ ہے اس کیفیت میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها پس ان کو نہ پھلانگو، ان کو نہ توڑو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے، ان کو تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. بارک اللہ فیکم.